السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں شادی کے متعلق کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں جو سنت سے ثابت اور حدیث میں ہے، سنت سے ثابت ہے، جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس طرح سے کرنے کے لیے، لیکن ہمارا معاشرہ، ہمارا ایمان اس ویسا نہیں ہے۔ لوگ ہم کہتے تو ہیں ایمان والے، لیکن جب ہمارے اوپر جب آتا ہے ایمان کا مظاہرہ کرنا تو ہم بہت فیل ہو جاتے ہیں اس چیز میں۔ لیکن اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں بتانے چاہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس راستے پہ چلائے، آمین ثم آمین۔ ابھی میں پڑھوں گا کچھ چیزیں، کچھ بتاؤں گا، بہت امپورٹنٹ ہے۔ جو تقریب حضور سے، صحابہ سے ثابت ہے ضرور کرو، ضرور کرو، ٹھیک ہے؟ اپنے دانتوں سے اس کو پکڑ لو، اس طرح سے ضرور کرو۔ اور جو ثابت ہی نہیں ہے نہ ہمارے نبی سے، ہمارے صحابہ سے، یقیناً یہ کہیں باہر سے آیا ہے، ٹھیک ہے؟ یا تو ہمارا خاندانی پس منظر چلتا آ رہا ہے خاندانی سے، اور جیسے کہ ہم کہتے ہیں لوگ کہ ہم ہندو سے مسلمان ہوئے تو ان کا کلچر ہمارے اندر آ گیا ہے، تو اس چیزوں کو ختم کرنا ہے۔ نمبر 1، پہلا رول، نکاح مسجد میں۔ حدیث موجود ہے اس کے بارے میں، ترمذی شریف میں روایت ہے یہ، اعلنوا ھذا النکاح واجعلوہ فی المساجد۔ عربی تھوڑا ادھر ادھر ہو جائے تو معاف کیجیے، لیکن یہ حقی ترمذی میں موجود ہے۔ نکاح کا اعلان عام کیا کرو مسجد میں، مسجد میں۔ لیکن میں حیران ہوتا ہوں کیوں نہیں علماء اکرام اس کی طرف توجہ دیتے ہیں لوگوں کو۔ عیسائیوں نے آج تک اپنے چرچ کی، اپنے پادری کی عزت رکھی ہے۔ شہزادے اور شہزادی کی شادی پادری کے سامنے چرچ میں کی جائے گی۔ نمبر 2، نکاح کے موقع پر کوئی دعوت عام نہیں ہے، کہیں سے کوئی ثابت نہیں ہے۔ دعوت تام صرف ایک ہے، وہ ہے ولیمہ، اور اس قدر معقول بات ہے، سب باپ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر بتائیں، کیا بیٹی کو رخصت کرنے کا جو وقت ہوتا ہے وہ خوشی کا وقت ہوتا ہے؟ میرے حساب سے تو نہیں، خوشی کا وقت نہیں، بس میرے حساب سے لگتا ہے کہ ہاں اللہ نے جو فرض دیا تھا میرے کندھوں سے وہ اتر گیا۔ کسی باپ کو اپنی بیٹی کو رخصت کرنا خوشی کا وقت نہیں ہوتا ہے، میرا یہ ماننا۔ ایک ذمہ داری جو کندھے پہ تھی وہ اتر گئی، یہ ہوتا ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں ان سے ملک پلاؤ، متنجن، دعوت، یہ سب کرواتے ہیں۔ کیا شرم نہیں آتی لڑکوں والوں کو کہ جس کے گھر سے خوشی نکل رہی ہے، جس کے گھر کی رونق نکل رہی ہے، ایک تو اس کے دل میں، اس کے ذہن میں ایک زہر، ایک طرح سے ٹینشن ہے، اور ہم لڑکے اس ٹینشن کو اور بڑھا دیتے ہیں ان کے لیے، اور یہ ٹینشن بچپن سے لے کے اس کی شادی تک لگا ہوتا ہے۔ اس کا احساس آپ کو تب ہوگا جب آپ کی بیٹی آپ کے گھر سے رخصت ہوگی۔ سوچئے اس بات کو، کتنا امپورٹنٹ ہے یہ، خود کو چینج کرنا۔ معقول کی بات کیا ہے؟ لڑکے کا گھر کا آباد ہو رہا ہے، لڑکے کا گھر آباد ہو رہا ہے، لڑکی آ رہی ہے اس کے گھر میں، وہ خوشی کا ماحول ہے، وہاں خوشی ہو رہی ہے۔ اس کے اوپر حدیث آتی ہے، ولیمہ کرو،
چاہے آپ کے پاس ایک بکری کیوں نہ ہو, ٹھیک ہے, ذبح کرو, کاٹو, بانٹ دو. یہ آج جو ہے, میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں شادی کے مطابق. ہمارے رشتہ دار جو ہوتے ہیں بہت شکایت کرنے لگتے ہیں کہ بھائی دعوت عام میں ہمیں بلایا نہیں گیا اور شادی پہ ہمیں پوچھا نہیں گیا. تو مت پوچھیے, ہونے دیجیے, انہیں غصہ ہونے دیجیے, کیونکہ آپ کو آپ کے اللہ کے لیے کرنا ہے, نہ کہ دنیا کے لوگوں کے لیے کرنا ہے. وہ ناراض ہو رہے ہیں کیونکہ وہ ان کے پاس علم کی کمی ہے. اگر آپ یہ باتیں فالو کرتے ہیں, اس کے پاس آپ کا علم ہے, آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو فالو کر رہے ہیں, تو آپ کے دل میں محبت دنیا کی ہونی چاہیے یا اللہ کی ہونی چاہیے؟ آپ اپنے آپ سے پوچھیے, اپنے آپ سے پوچھیے کہ آپ کو دنیا کو خوش کرنا ہے کہ اللہ کو خوش کرنا ہے. میرے بھائیوں, بزرگوں اور دوستوں, خود کو چینج کیجئے, خود کو چینج کیجئے, تب جا کر یہ جو ہمارے اندر یہ جاہلوں والا جو کلچر آ رکھا ہے, بارات لے کر جانا, لڑکیوں کے اوپر مسلط ہو جانا, یہ سب چیزیں جو جاہلوں والی چیزیں ہیں, یہ سب ہٹا دیجئے. آج کیوں لوگ اسلام قبول نہیں کر رہے؟ کر بھی رہے, لیکن میکسیمم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم تھا اس طرح تو نہیں ہو رہا. کیوں؟ کہ ہمارے ان میں کوئی فرق نہیں رہا. ہم انہی کی طرح سب کچھ کرتے ہیں. ہم سود بھی کھاتے ہیں, سود کے بارے میں بات کریں گے, بہت بڑی چیز ہے وہ چیز, ٹاپک الگ ہو جائے گا. کبھی شادی پہ ہی رہتے ہیں. تو میں سارے جو ابھی جن کی شادی ہونے والی ہے, جن کی شادی ہو رہی ہے, جن کے گھر میں لڑکے ہیں, لڑکے خود یہ اپنے دماغ میں ڈال لیں کہ آپ کو روزی دینے والا اللہ ہے, آپ کو عزت دینے والا اللہ ہے, ٹھیک ہے. آپ کچھ بھی اپنے حساب سے نہیں کر سکتے. یہ بات پہ یقین کیجئے کہ ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے, ٹھیک ہے. ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے. اللہ کے حکم سے سب کچھ ہونا ہے. تو میری گزارش ہے کہ آپ بارات نام کی چیز اپنی زندگی سے ختم کریں, اپنے معاشرے سے ختم کریں, اور لڑکیوں کے گھر والوں کو اپنا سمجھیں. کوئی یہ نہ سمجھے رشتہ جڑا ہے آپ کا, اللہ کا شکر ادا کیجئے. رشتہ جڑ رہا ہے, اللہ سے دعا کیجئے کہ اے میرے پروردگار, میرے قسمت میں جو بھی لڑکی ہے یا لڑکا ہے اس کو میرے ساتھ اپنی رحمت نازل فرما, اس کے روزی میں برکت عطا فرما, اس کے دل میں میرے لیے محبت عطا فرما. یہ دعا کیجئے, یہ خواہش کیجئے کہ ہم دونوں ساتھ میں نماز پڑھیں, ہم دونوں ساتھ میں ہر ایک چیز کریں, دونوں میں نا اتفاقی نہ ہو. یہ سب دعا کیجئے. آپ نہیں جانتے ہیں کہ یہ شوہر بیوی کا رشتہ کتنا پیارا ہے, اللہ کو بہت 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 پیارا ہے, ٹھیک ہے. تو میرا صرف آپ جی لڑکوں سے یہی گزارش ہے کہ پلیز اپنے شادی میں بارات نام کی چیز نہ رکھیں, اور یہ جہیز جو بھی چیزیں ہوتی ہیں, اللہ 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 پناہ رکھے ان سب چیزوں سے. مان لیجئے آپ جہیز لیتے ہیں 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ جو بھی ہے, استغفر اللہ, ایسے تو لینا نہیں چاہیے, حرام کی چیزیں یہ سب. اگر لے لیا تو مجھے گارنٹی دیجئے اس چیز کا کہ اس سے آپ کی زندگی بدل جائے گی, یا آپ کی وائف کی زندگی بدل جائے گی, یا آپ کے آخرت میں کچھ بننے والا ہے.
کچھ بننے والا کیا؟ آپ کی آخرت سدھرنے والی ہے کیا؟ ہمیں یہاں کیوں آئے ہیں؟ یہ ہمارا گھر نہیں، ہمیں یہاں نہیں رہنا. ہمارا اصلی گھر آخرت ہے، ہمیں وہاں کی تیاری کرنی ہے. ٹھیک ہے؟ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو اللہ پکڑے گا، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو اللہ جس پہ انعام دے گا. خود کو سمجھائیے، خود کو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہی جینا ہے، ایسا بنائیے. اللہ کے لیے ہی کام کرنا ہے، ایسا کام کیجیے. اور خود پہ بھروسہ کیجیے. اور سب سے بڑی چیز، اگر دنیا میں ساری چیز پانی ہے، ہر ایک چیز پانا ہے، تو صبر کیجیے. ان اللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے؟ تو میرا یہی چھوٹا موٹا بات تھا جو میں نے کہا کہ یہ برات نام کی چیز اپنی زندگی سے ہٹائیے. اور لڑکی کے گھر والوں کو اپنا مانیے، ان کے والد کو اپنے والد سمجھیے، ان کی ماں کو اپنی ماں سمجھیے. ٹھیک ہے؟ کوئی بھی آپ سامنے والے سے کوئی امید مت رکھیے کہ وہ بھی آپ کو اتنی ہی عزت دے، اتنی محبت دے. نہیں، آپ ایک قسمت میں جو ہے وہ ہو کر رہے گا. آپ کو عزت ملنی ہے، آپ کو محبت ملنی ہے، وہ مل کر رہے گا. اگر نہیں مل رہی ہے تو صبر کیجیے. یہی تو امتحان ہے اللہ کا. اللہ تعالیٰ امتحان اسی سے لیتا ہے جو اللہ کا پیارا ہوتا ہے. پوری ہسٹری اٹھا لیجیے اسلام کا، سارے نبی نے امتحان دیا ہے. ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ پھر سارے نبیوں نے امتحان دیا ہے. اگزامپل دے دیتا ہوں 2-4. ابراہیم علیہ السلام، ان کو آتش نمرود. ٹھیک ہے؟ اور نوح علیہ السلام، طوفان. اور بھی ہیں، ابھی تو مجھے یاد نہیں آ رہا، میں بتاؤں گا یہ سب چیزوں کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ایک وقت جیسے ہی وہ ان کے اوپر وحی آئی اور وہ آئے، جب ایمان پھیلانے لگے، اسلام کی دعوت دینے لگے، تو لوگوں نے ان کو انکار کرنا شروع کر دیا. کیا وہ صبر کا امتحان نہیں ہے؟ صبر کی وجہ سے ایک جو سورہ ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذْ سَجَىٰ مَا وَعَدَّ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، وہ کیوں اترا، کیسے اترا، وہ بتاؤں گا بعد میں. سمجھیے، ہر نبی کو امتحان دینا پڑا ہے. ہم تو انسان ہیں. ٹھیک ہے؟ اور ہاں، ہر قوم کو اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا ہے. ہمیں بھی عذاب ملتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا تھا ہمارے یہاں اپنی امت کے لیے. اس کے بارے میں بھی بتائیں گے موقع رہا تو. ٹھیک ہے؟ بس یہی ہے. مجھ سے آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ جو میں نے کہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لاسٹ میں پھر سے میں کہوں گا، یہ بارات نام کی چیز اپنی زندگی سے ختم کر دیں. جہیز نام کی چیز اپنی زندگی سے ختم کر دیں. لڑکیوں والے، آپ پلیز اگر لڑکا باصلاحیت نہیں ہے تو اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالنا کہ ہمارے یہاں اتنا سونا چلتا ہے، ہمارے یہاں اتنا دین مہر چلتا ہے. یہ سب چیزیں آپ کو ایک ہی چیز تلاش کرنی چاہیے میں لڑکے میں، کہ لڑکا دیندار ہے یا نہیں. کیونکہ آپ کو یہاں نہیں رہنا ہے، آپ کو اپنی آخرت بنانی ہے. ٹھیک ہے؟ وہ آخرت جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے، نہ ہی کبھی آپ نہ کبھی بوڑھے ہوں گے، نہ ہی کوئی بیماری ہوگی، نہ ہی کبھی آپ کو خلاصہ ہوگا، کوئی بھی چیزیں نہیں ہوں گی. اس زندگی کے لیے آپ کو تیاری کرنی ہے. تو آپ لڑکیوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ صرف اور صرف ایک چیز تلاش کیجئے لڑکے میں، وہ دین. اگر دین ہے تو آپ کی زندگی جنت ہو جائے گی. یہ میری گارنٹی ہے. گارنٹی میری نہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے ہیں. بس میں کہتا ہوں کہ ہاں، ایسے لڑکے تلاش کرو جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پہ چلے، اور اپنی بیوی کو عزت اور محبت دے. اور ساتھ میں بیوی کا فرض بنتا ہے کہ اپنے شوہر کو سمجھے. ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ. میری دعا میں یاد رکھیے، اور میرے کہے سننے میں جو اگر میں کچھ غلط کہا تو معافی چاہتا ہوں، تاکہ اللہ مالک مجھے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.